بسم الله الرحمن الرحيم. فابن معين أطلق وصف التوثيق بالنسبة إلى موسى ابن عبيدة الربذي فإنه شديد الضعف، وكثيرا ما يطلق ابن معين وصف الثقة يريد به العدالة دون الضبط، وإنما يعرف ذلك بتتبع كلامه في الراوي الواحد وموافقة الجمهور له فيه أو مخالفتهم. المسألة الثالثة: قد يصف العالم حديثا بالصحة ولا يريد به أنه مما يحتج به، أي أنه يطلق هذا الوصف على غير الاصطلاح. وقد وقفت على ثلاثة أمثلة تؤيد ذلك. وقد وقفت على ثلاثة أمثلة تؤيد ذلك. بات چل رہی ہے مسائل ہامہ ای مہمہ فی التعدیل کی، جس میں یہ بتایا ہے کہ کبھی کبھی دو راویوں کو ایک ساتھ ملا کر کے ان میں سے ایک کو کہا جاتا ہے ثقہ ہے، حالانکہ وہ ثقہ سے کم درجہ رکھتے ہیں، تو ایسے جو کہہ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمیز کرنا ہے کہ یہ راوی کم درجے کے ہیں، یہ راوی ویسے نہیں ہے، یہ مقصد رہتا ہے۔ یہ مقصد نہیں رہتا کہ ان کو ثقہ کر کے بتلانا ہو یہ قابل حجت ہے یا ہم ان سے استدلال کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی کو پوری تفصیل کے ساتھ یہاں تک بتلایا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک نام لیا تھا اسحاق اور موسیٰ ابن عبیدہ الربذی کا، دونوں کا ساتھ ملا کر ابن معین سے پوچھا گیا تھا کہ اسحاق اور موسیٰ میں سے آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اسحاق ابن اسحاق اور موسیٰ ابن عبیدہ میں سے کس کو آپ پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ابن اسحاق ثقہ ہے۔ تو ثقہ کہنے سے ابن معین کا بہت بڑی بات ہو گئی، تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں ابن اسحاق ثقہ نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے ثقہ کہا، تو مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں سے موسیٰ ابن عبیدہ اور ابن اسحاق میں سے ابن اسحاق کو ممتاز بنا رہے ہیں کہ ان سے یہ کیا ہے؟ اچھے ہیں، اور اسی لیے دوسری عبارت استعمال کر کے وضاحت کر دیا۔ ایک مرتبہ الگ سے پوچھا گیا تھا محمد ابن اسحاق کا نام کیا ہے؟ محمد ابن اسحاق کے بارے میں اکیلے پوچھا گیا یحییٰ ابن معین سے، تو انہوں نے اکیلے میں صدوقن کہا، ثقۃ نہیں کہا، کیونکہ ثقۃ کہنے کا یہ مقام تھا، لیکن ثقۃ نہ کہہ کر کے صدوقن کا لفظ استعمال کیا، تو صدوقن کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثقہ سے کم درجے کے ہیں، یہ ثقہ سے صدوقن استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثقہ سے کم درجے کے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے جو ثقہ استعمال کیا تھا یعنی یحییٰ ابن معین نے استعمال کیا تھا، تو وہ تمیز کے لیے ممایزہ بین الراویین مقصود تھا، دو راویوں کے درمیان تمیز، اور صحیح انہوں نے کہا صدوق ولیس بحجۃ۔ اب یہاں پہ اسی کی وضاحت چل رہی ہے، فا تفسیریہ ہے، فابن معین اطلق وصف التوثیق، تو اوپر ابن معین نے اطلاق کیا تھا، بولا تھا توثیق کا وصف نسبت کرتے ہوئے بالنسبت الی موسیٰ ابن عبیدہ الربذی، نسبت کرتے ہوئے موسیٰ ابن عبیدہ ربذی کی طرف، موسیٰ ابن عبیدہ
ربزی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بولا تھا، اس طرح بولا جاتا ہے۔ فإنه شدید الضعف، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں۔ موسیٰ ابن عبیدہ ربدی بہت زیادہ ضعیف ہیں، اور محمد ابن اسحاق اتنا ضعیف نہیں ہے، بلکہ صدوق کے درجے کے ہیں، تو ان کو ثقہ کہہ دینا اس معنی میں ہے، کیونکہ نسبت کرنے سے معانی بدل جایا کرتے ہیں۔ نسبت کی وجہ سے اس میں کیا ہے، تعظیم اور توقیر اور توہین میں فرق پڑتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کا کتا ہے، تو کتا ہے، لیکن ایک سیٹھ صاحب کا کتا ہے تو کتے کو جلدی کوئی چھیڑے گا نہیں، اور ایک آدیواسی کتا لے گھوم رہے ہیں تو اس کو ہر کوئی مارتا ہے۔ تو کتے کی نسبت آدیواسی کی طرف اور کتے کی نسبت سیٹھ صاحب کی طرف، تو اس نسبت کی وجہ سے کیا ہو گیا، کتے کا معنی، اس کے ساتھ لگنے والا حکم بدل گیا ہے کہ ہر کوئی اینٹ پتھر نہیں پھینکے گا۔ تو نسبتوں کی وجہ سے معانی میں چینجنگ، معانی میں تبدیلی ہو جایا کرتی ہے۔ تو وہاں پر جو انہوں نے فرمایا تھا کہ محمد ابن اسحاق اور موسیٰ ابن عبیدہ دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے پھر کہا تھا کہ ان میں سے کون اچھے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا محمد ابن اسحاق تو ثقہ ہے، محمد ابن اسحاق کیا ثقہ ہے۔ تو ثقہ کا لفظ ان دونوں کی طرف نسبت کرنے کے بعد ان کے لیے بولا گیا ہے۔ اکیلے اگر نسبت ہو اور پھر محمد ابن اسحاق کو ثقہ بولا جائے تب وہ ثقہ کا معنی ہوگا جو مراتب التعدیل میں بتایا ہے کہ الثقۃ والثقۃ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، پھر الثقۃ اس کے بعد کا درجہ ہے، پھر صدوق اس کے بعد کا درجہ ہے۔ تو اب اکیلے جب پوچھا گیا تب جو ہے یحییٰ ابن معین نے صدوق کا لفظ استعمال کیا، ثقۃ نہیں استعمال کیا، کیونکہ وہاں ثقۃ بولا ہے دوسرے معنی میں، جو مراتب التعدیل میں دوسرا درجہ ہے اس معنی میں نہیں بولا ہے، بلکہ التمییز بین الراویین، ایک راوی شدید الضعف ہے اور دوسرا راوی صدوق کے درجے میں ہے، تو وہ بتا دیا کہ یہ ثقہ ہے وہ ضعیف ہے، اس طرح جو ہے معنی بتا دیا کہ تاکہ تمیز ہو جائے، ایک ہی کیٹیگری میں دونوں کو نہ رکھنے لگے کوئی۔ فابن معین اطلق وصف التوثیق، تو ابن معین نے بولا ہے توثیق کا لفظ، توثیق کا وصف بالنسبت الی موسیٰ ابن عبیدہ الربدی، موسیٰ ابن عبیدہ ربدی کی طرف نسبت کرتے ہوئے، فإنہ شدید الضعف، تو بے شک وہ بہت زیادہ ضعیف ہیں موسیٰ ابن عبیدہ الربدی۔ وکثیرا ما یطلق ابن معین وصف الثقۃ یرید به العدالۃ دون الضبط، اور اکثر و بیشتر، کثیرا ما اور اکثر و بیشتر ابن معین بولتے ہیں ثقہ کا وصف، اور اکثر و بیشتر ابن معین بولتے ہیں ثقہ کا وصف، یرید به العدالۃ دون الضبط، جس سے صرف عدالت مراد لیتے ہیں، ضبط نہیں مراد لیتے۔ عدالت بولا، ضبط نہیں بولا، عدالت مراد لیا، ضبط نہیں مراد لیا، ثقہ بولا اور عدالت مراد لیا، ضبط مراد نہیں لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ثقہ میں دونوں معتبر ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ راوی ثقہ ہوتے ہیں، اور صحیح کی جو تعریف ہے پانچوں شرطیں پائی جائیں تب جو ہے اس کو ثقہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف عدالت مراد لے کر کے ان کی تعدیل کر دیتے ہیں، تو اس لیے ثقہ کا لفظ بول کر کے صدوق کے معنی میں ہوگا۔ اکثر و بیشتر یحییٰ ابن معین ثقہ کا وصف بولتے ہیں جس سے عدالت مراد لیتے ہیں، ضبط مراد نہیں لیتے، دون الضبط، نہ کہ ضبط۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، کہہ رہے کہاں پہ پتہ چلے گا، کثیر اما، تو کہہ رہے کرکٹ کھیلیں گے تھوڑی پتہ چلے گا، کتاب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، اور یہ پتہ چلے گا، جانا جاتا ہے، یہ کھیل کود میں مست رہیں گے اور وقت برباد کریں گے تھوڑی پتہ چلے گا۔ العلم لا يعطي بعضه حتى تعطيه كلك، العلم لا يعطي، علم نہیں دے گا بعضه اپنا بعض،
हत्ता तुअतियहु कुल्लक, जब तक कि तुम उसको अपना कुल न दे दो। तो जाहिर सी बात है उसी को कहने जा रहे हैं मुसन्निफ, इन्नमा युअरफु ज़ालिका, और ये कसीरन मा युतलिक़ु इब्न मईन, ये पता चलेगा। इन्नमा युअरफु ज़ालिका का मुशारुन इलैह कसीरन मा युतलिक़ु इब्न मईन वस्फ़ अस-सिक़ति युरीदु बिही अल-अदालत दून अज़्ज़ब्ति, ये पूरा ज़ालिका का मुशारुन इलैह है। तो ज़ालिका बहुत कीमती लफ्ज़ है बेचारा, उतना लंबा लाना पड़ता, लेकिन समझाने के लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन ज़ालिका ने छोटा मोटा लफ्ज़ है, इतना सारा काम कर दिया। व इन्नमा युअरफु ज़ालिका, इशारा होता है नहीं, ऐसे इशारा कर दिया तो मुराद ले लिया, 1 करोड़ मुराद ले लिया है इशारा से। 1 करोड़ मुँह से बोलेंगे तो सारे लोग क्या है, अच्छा 1 करोड़ कहा है, ऐसे बोल दिया, इशारा, उंगली से इशारा कर दिया 1 का, और मुराद है 1 करोड़। इसलिए ये इशारे बहुत काम के रहते हैं। इन्नमा युअरफु ज़ालिका, और ये जाना जाता है, ज़ालिका ऊपर है तो, और ये जाना जाता है, जाना जाएगा बिततब्बुइ कलामिही, इब्न मईन के कलाम को तलाश करने से। जाहिर सी बात है तलाश करने में वक्त लगेगा, फजूलियात में लगेंगे तो फिर नहीं काम चलेगा, हम नहीं इल्म के मोती तलाश कर पाएंगे। बिततब्बुइ कलामिही फिर राविल वाहिद, इब्न मईन के कलाम को तलाश करने से एक रावी के बारे में, फिर राविल वाहिद, एक रावी के बारे में, एक रावी को पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इब्न मईन ने क्या बोला है, कैसे बोला है। व मुवाफ़क़तिल जुमहूर लहू फीही, और जुमहूर की मुवाफ़क़त करने के साथ उनकी, किनकी, इब्न मईन की, फीही, इस मसले में इब्न मईन की जुमहूर ने भी मुवाफ़क़त की है, तब जा करके ये कहा जाएगा कि फ़िक़ा किस माने में उन्होंने बोला है, अदालत के माने में बोला है सिर्फ, या अदालत व ज़ब्त दोनों के माना में बोला है। वह मुवाफ़क़तिल जुमहूरी बिततब्बुइ कलामिही व बिमुवाफ़क़तिल जुमहूरी लहू फीही और मुखालफतिहिम ऐ बिमुखालफतिहिम, व इन्नमा युअरफु ज़ालिका। तो असल इबारत इस तरह बनेगी तो मज़मून समझ में आएगा। और ये पता चलेगा यहया इब्न मईन के कलाम को तलाश करने से, अर्राविल वाहिद, एक रावी में, और जुमहूर की यहया इब्न मईन की मुवाफ़क़त से इस मसले में, और मुखालफतिहिम, या उनकी मुखालफत से। ये अल-मसअलतुल ऊला की तशरीह मुकम्मल हो गई, जिसमें ये बताया है कि जब आलिम मुहद्दिस तौसीक़ का वस्फ़ बोले तो उससे ज़रूरी नहीं है कि उससे वो खुद हुज्जत पकड़ रहा है, बल्कि कभी कभी 2 रावियों के दरमियान तमयीज़ करना मकसूद होता है। उसी की वजाहत करने के लिए मिसालें दिया है। अबुल वलीद बाजी का कौल जरह और तादील जिल्द नंबर 1 सफ़ा 283 पर जो बयान किया है उसको नकल किया है। फिर इब्न इसहाक़ और मूसा इब्न उबैदा के एक साथ मिला करके इब्न मईन से सवाल किए जाने और उनके जवाब को नकल किया है। और उसके बाद फिर ये बताया है कसीरन मा युतलिक़ु इब्न मईन वस्फ़ अस-सिक़ति युरीदु बिही अल-अदालत दून अज़्ज़ब्ति व इन्नमा युअरफु ज़ालिका का कलाम करके बताया है कि इब्न मईन अक्सर सिक़ा का लफ्ज़ बोलते हैं और अदालत मुराद लेते हैं, ज़ब्त मुराद नहीं लेते हैं। और ये उनके कलाम को तलाश करने के बाद पता चलेगा। अल-मसअलतुल ऊला मुकम्मल। अल-मसअलतुस्सानियतु, दूसरा मसला, क़द यसिफ़ुल आलिमु हदीसन बिस्सिह्हति, कभी आलिम मुहद्दिस एक हदीस को सही कहता है, कभी एक आलिम मुहद्दिस एक हदीस के साथ सेहत का हुक्म लगाते हैं। वसफ़ा हदीसन बिस्सिह्हति, सेहत का हुक्म लगाना। वसफ़ा हदीसन बितौसीक़ि, सिक़ा का हुक्म लगाना। हदीसन या रावियन कह दिया, रावी को कहना सिक़ा। कभी आलिम मुहद्दिस एक हदीस पर सही होने का हुक्म लगाते हैं, वला युरीदु बिही, और इसके ज़रिए नहीं मुराद लेते हैं कि वह हदीस मिम्मा युहतज्जु बिही, उन हदीसों में से है जिनसे इस्तिदलाल किया जाता है, जिनसे हुज्जत पकड़ी जाती है।
یہ متن پیش کر دیا، یہ متن ہے، متن کی نیچے شرح ہے قاعدے کی شکل میں. ای انہ یطلق هذا الوصف على غیر الاصطلاح، یعنی وہ عالم محدث یہ وصف بولتے ہیں اصطلاح کے علاوہ پر، علی غیر الاصطلاح، اصطلاح کے علاوہ پر، یعنی جو اصطلاح چل رہی ہے صحیح کی کہ سند ہو، پھر اتصال ہو، پھر عدالت و ضبط ہو، پھر عدم شذوذ ہو، پھر عدم علت ہو، عدم ہو، عدم ہو، عدم جیسے عدم البصر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعمی. اعمی ہو یعنی نہ دیکھتا ہو تو نہ کے ساتھ ہو کا حکم لگتا ہے، عدم البصر. اسی لیے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے تقریر دل پذیر میں تقریر کیا ہے کہ کبھی عدم پر وجود کا اطلاق ہوتا ہے. جیسے آنکھ نہیں ہے تو کہیں گے کہ عامیہ، عامیہ کا ترجمہ آنکھ نہیں ہے اس کے پاس. اعمی کا لفظ ہے جس کے بعد آنکھ نہ ہو تو کہیں گے یہ اعمی ہے. تو عدم کے لیے وجود کا لفظ، وجود یعنی لفظ موجود ہے، عدم کے لیے وجود کا اطلاق ہوا. اسی طریقے سے یہاں محدثین نے عدم شذوذ ہو، عدم علت ہو، تو یہ کہہ رہے ہیں علل اصطلاح ہے یہ انہ یطلق هذا الوصف، کہ عالم محدث وصف کو بولتا ہے اصطلاح پر تو کوئی بات نہیں، کوئی یہاں ذکر ہی نہیں. لیکن غیر اصطلاح پہ جب بولتا ہے تو پوری تقریر الگ سے کرنی پڑے گی، جس کے لیے المسألۃ الثانیہ انہوں نے پیش کیا ہے تقریر کرنے کے. وقد وقفت علی ثلاثۃ امثلۃ تؤید ذلک، اور 3 مثالیں پر آپ مطلع ہوں گے. الاول المثال الثانی المثال الثالث، آگے صفحہ 157 تک المثال الثانی المثال الثالث کو پورا کیا ہے. وقد وقفت، اگر یہ وقد ستقف اگر یہ رہے تو زیادہ اچھا رہے، اور آپ مطلع ہوں گے 3 مثالوں پر جو اس کی تائید کریں گی. کریں گی مثالیں، کرے گی نہیں، کریں گی. اور یہاں پہ جو ہے مہاراشٹر والے کریں گی ہر جگہ واحد میں بھی لگا دیتے ہیں بیچارے، تو ان کو بھی اردو سیکھنا چاہیے. سیکھیں گے تو آ جائے گا، نہیں تو وہ مہاراشٹری لہجہ ہے اس میں جو ہے عبد الفتاح بھی لگا دیتا ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں رہنے لگا ہے تو بھی لگا دیتا ہے. کریں گی کہاں لگاتا ہے واللہ عالم. وقد وقفت علی ثلاثۃ امثلۃ تؤید ذلک، اور آپ مطلع ہوں گے 3 مثالوں پر جو اس کی تائید کریں گی. تو جمع میں آئے گا اس طرح کریں گی، واحد میں نہیں آئے گا. الاول ما ذکرہ الترمذی فی العلل الکبیر فی المجلد الاول علی صفحۃ 87 و 200. پہلی مثال وہ ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے العلل الکبیر کی پہلی جلد میں صفحہ 287 پر. پہلی مثال وہ ہے جو امام ترمذی نے ذکر کی ہے العلل الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ 287 پر. کیا مثال ہے؟ سألت محمدن، میں نے پوچھا محمد سے، محمد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے لکھ دیا ہے وہو البخاری، اور وہ محمد ابن اسماعیل بخاری ہیں. نہیں تو حدیث کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہ ہوگا امام ترمذی تو کیسے صحابی تو ہو نہیں سکتے، محمد سے پوچھ لیا انہوں نے، تو اس میں آدمی پڑا رہے گا. نہیں، سألت محمدن، محمد نام کے بہت سارے لوگ گزرے ہیں محدثین میں، علماء میں، اتقیاء میں. تو یہ محدثین میں جامع نام اور بہت ہی مشہور نام. سألت محمدا وهو البخاری، میں نے پوچھا محمد ابن اسماعیل بخاری سے عن هذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں، یعنی حدیث عبداللہ ابن نافع، عبداللہ ابن نافع کی حدیث کے بارے میں، عن کثیر ابن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ کثیر ابن عبداللہ
سے وہ نقل کرتے ہیں، اور یہ اپنے والد سے اور یہ اپنے دادا سے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی فی العیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، فی الاولا پہلی رکعت میں، سبعا قبل القراءۃ 7 تکبیریں، وفی الآخرۃ اور دوسری رکعت میں، ای فی الرکعۃ الآخرۃ اور دوسری رکعت میں، خمسا 5 تکبیریں، قبل القراءۃ قراءت سے پہلے، قبل القراءۃ یہاں بھی، قبل القراءۃ یہاں بھی، 7 5 12 تکبیر ہو گئی۔ عید الفطر میں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر زائد واجب 12 زائد تکبیروں کے ساتھ، 12 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ یہ حدیث اگر مان لی جائے تو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ نہیں، 12 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ تو اس پہ گفتگو کریں گے، وقت پورا ہو گیا۔ والسلام علیکم۔